والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ارشاد ربانی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ جب ان کے مقابلے کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں گے، عداوت رکھتے ہوں گے، تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اور نہ ہی کبھی بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں گے. اور خواہ ان کے سامنے ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، یعنی ان کی اتنی قریبی رشتہ داریاں کیوں نہ ہوں ان کے سامنے، پھر بھی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہوئے تو ان کے ساتھ وہ دوستی کا تعلق کبھی بھی قائم نہیں کریں گے. فرمایا وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے. یہ آیہ مبارکہ ان جلیل القدر عظیم الشان صحابہ کرام کے متعلق ہے جنہوں نے اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر ایمان کو ترجیح دی ہے. یہ آیہ مبارکہ ان صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی ہے. ان صحابہ کرام کے اندر ایک نام حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ جو مشرک تھا اور کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا مسلمانوں سے، وہ آپ کے مد مقابل آیا اور آ کر بت کی تعریف کرنے لگا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اعراض کیا، لیکن پھر وہ آ کر بت کی تعریف کرتا تو آپ نے جوش کے اندر آ کر اس کو قتل کر دیا، اپنے مشرک باپ کو. اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اگر ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن آ جاتا ہے تو وہ ایمان کو ترجیح دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن کے ساتھ کبھی بھی دوستی اور تعلق قائم نہیں کریں گے.
اور فرمایا کہ اگر وہ دشمن ان کے اتنا قریبی ہو، یعنی ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، اور ان کا کوئی عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھتا ہے تو وہ اس کے سامنے جب آئیں گے تو ایمان کو ترجیح دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عامر تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبیدہ تھی اور لقب امین الامہ تھا۔ آپ فہری قریشی تھے۔ سابقین الاولین کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے اور آپ کی ترغیب سے ابتدا کے اندر حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا، مشرف باسلام ہوا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین کے ہاتھوں سخت مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور جب ان کا ظلم و ستم، مشرکین کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اس وقت آپ نے 2 ہجرتیں کی، اور دونوں ہجرتیں، پہلی دونوں ہجرتیں حبشہ کی طرف تھیں، پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے آپ کا رشتہ مواخات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دادا کا نام جراح تھا، اور اس کی طرف منسوب ہو کر آپ ابن الجراح کہلائے۔ تمام غزوات کے اندر جانثاری سے حصہ لیا اور حضور علیہ السلام کی معیت کے اندر شجاعت کے جوہر دکھائے، اور غزوہ احد کے موقع پر ایک ایسا اعزاز آپ کو حاصل ہوا، نصیب ہوا، جو دنیا اور آخرت سے بڑھ کر آپ کے لیے تھا، کہ غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے دوران زرہ کی 2 کڑیاں حضور علیہ السلام کے رخسار پر ثبت ہو گئی، اور اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچی۔ وہ کڑیاں پیوست ہو گئی آپ کے رخسار کے اندر، اور وہ باعث تکلیف تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی وہ دونوں کڑیاں نکالی، جس کی وجہ سے آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو دنیا اور آخرت سے بڑھ کر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ کے اندر آیا۔ آپ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو امین هذه الامہ کے لقب سے نوازا، کہ یہ اس امت، میری اس امت کا امین ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام نے آپ کو نجران کے لوگوں کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا، اور ان کے کچھ مقدمات تھے، ان کے فیصلے کے لیے حضور علیہ السلام نے آپ کو وہاں پر مقرر فرمایا، اور اس کے بعد بحرین آپ کو روانہ کیا۔ وہاں پر لوگوں سے جزیہ وصول کرنے کے لیے آپ گئے، آپ کو مقرر کیا گیا۔ جب آپ وہاں سے واپس ہوئے تو ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اس اجتماع سے
حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا۔ حضور نے فرمایا کہ آج میں تم کو خوش کر دوں گا، مجھے اس بات کا کوئی فکر نہیں کہ تم غربت اور افلاس کے اندر مبتلا ہوگے، تمہارے اوپر غربت اور افلاس طاری ہوگی، لیکن مجھے جس چیز کا ڈر اور خوف ہے وہ یہ ہے کہ کہیں تم پہلی قوموں کے طرح رزق کی کشادگی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، رزق کو کشادہ کر دیا جائے تمہارے اوپر، اور اس وجہ سے جس طرح وہ پہلی قومیں تھیں وہ باہمی حسد منافرت کی وجہ سے اور رزق کی کشادگی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی، تو کہیں تم بھی رزق کی کشادگی کی وجہ سے اور مال کی کثرت کی وجہ سے تم ہلاک نہ کر دیے جائے، مجھے اس چیز کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم فاتح اور سپہ سالار تھے۔ شام کے اکثر علاقے آپ نے فتح کیے، اور اپنی حالت اور اپنی کیفیت یہ تھی کہ آپ تقویٰ کے، ایثار کے اور حب الہی کے مجسمہ تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی سادہ گزاری اور شام کے اکثر علاقوں کو آپ نے فتح کیا، اور شام کے اندر بیسان ایک علاقہ ہے، وہاں آپ کا مدفن ہے۔ 18 ہجری کے اندر عراق، مصر اور شام کے اندر طاعون کی وبا پھیلی، جس کی وجہ سے تقریباً 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں جو اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور بیسان کے علاقے کے اندر آپ کا مدفن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کاملین پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔